الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا اپنی بندگی کے واسطے۔ سورۃ ذاریات کے آخر میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لِيُوَحِّدُونَ کہ میری عبادت کریں، مجھے یکتا و اکیلا مانیں، میری توحید کا پرچار کریں۔ اور جس عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے اللہ کے حضور گڑ گڑانا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، التجا کرنا، اپنی حاجتیں پیش کرنا اور اپنی حاجتوں کے لیے اللہ سے امداد طلب کرنا اور اللہ سے حاجت روائی طلب کرنا۔ کئی لوگ وظائف کے اوپر بہت سارا وقت صرف کر دیتے ہیں،
میں انکار نہیں کرتا، جو مسنون اذکار اور وظائف ہیں ان کی حقیقت مسلم ہے، لیکن کئی لوگ وظائف پر زور دینے کے بعد زبان کو، ہونٹوں کو جنبش تک نہیں دیتے کہ میں اپنے مالک سے مانگوں بھی کہ نہ مانگوں، حالانکہ اس کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب ہر بولی جانتا ہے، ہر زبان سمجھتا ہے، ہر لغت جانتا ہے، اور میری ہر ادا سے وہ باخبر ہے، پھر وہ کیوں التجا نہیں کرتا؟ پتہ ہے انسان کو اللہ نے محتاج بنا کر، فقیر بنا کر، حاجتوں کے انبار اس کے اوپر ڈال دیے، اس لیے ڈالے کہ میرا بندہ ان حاجتوں اور ضرورتوں میں میرے سامنے گڑ گڑائے اور میں عطا کروں۔ وہ دست سوال پھیلائے تو اس کا منگتا ہونا ظاہر ہو، اور میں اس کی جولی بھر دوں تو میرا داتا اور عطا کرنے والا ظاہر ہونا، یہ میرا اس بات کا اظہار ہو۔ اور صاف حقیقت ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو انتم الفقراء، اے لوگو، یہ نہیں کہا اے غریبو، یہ نہیں کہا او جن کے پاس دولت نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الناس، او لوگو، یعنی کوئی غریب ہے یا امیر ہے، شاہ ہے یا گدا ہے، تخت پر ہے یا تختے پر ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، محتاج ہو، کس کے؟ اللہ کے محتاج ہو۔ چاہے بادشاہ ہے، وہ بادشاہ رہتے ہوئے بھی رب کا محتاج ہے، چاہے کوئی ولی ہے، وہ ولی ہوتے ہوئے بھی رب کا محتاج ہے، چاہے کوئی صحابی ہے، وہ صحابی ہوتے ہوئے بھی رب کا محتاج ہے، کوئی نبی ہے یا نبیوں کا امام ہے، وہ بھی رب کا محتاج ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، دیکھیے اللہ کے کلیم ہے، ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ، جو تو میری طرف کوئی خیر بھیجے، نازل کرے، کوئی خوراک ہو، روٹی ہو، اللہ کئی دن کے بھوکے ہیں، درختوں کے پتے چبا چبا کر گزارا کرنے والے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ خیر بھی تیرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ پیغمبر کا عقیدہ ہے ہر خیر دینے والا کون ہے؟ خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا لما انزلت الی من خیر فقیر، جو تو خیر عطا کرے گا، بھیجے گا، میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ جب کلیم و حبیب ہو
سارے رب کے محتاج ہیں، تو پھر ایک ہی ذات ہے جو فقر سے محتاجی سے پاک ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ فرمایا واللہ هو الغنی، واللہ هو الغنی، اللہ ہی ہے جو غنی ہے، جو فقر سے محتاجگی سے ضرورتوں سے اور حاجتوں سے پاک ہے۔ باقی نبیوں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے امام ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ او کائنات کے لوگوں، العجز فخری، الفقر فخری، عاجزی اور رب کا محتاج بن کے رہنا یہ میرا فخر ہے۔ الفقر فخری، رب کے حضور فقیر بن جانا، رب کے دربار میں بالکل محتاج بن جانا، یہ میرا کیا ہے؟ فخر ہے۔ باقی اللہ کی شان ہے وہ غنی ہے، اور اللہ کی شان ہے وہ صمد ہے۔ صمد کہتے ہی اسی ذات کو ہیں، آپ نماز میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ یکتا ہے، اللہ اکیلا ہے، الہ ہونے میں، معبود ہونے میں اللہ الہ اکیلا ہے۔ الصمد وہ صمد ہے، اللہ الصمد وہ صمد ہے۔ صمد کا اردو معنی بے نیاز ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، باقی ساری کائنات اس کی نیاز مند ہے۔ یا یوں معنی اللہ الصمد، اللہ بے حاجت ہے۔ صمد کہتی اس ذات کو ہے، الصمد الذی یصمد الیہ فی الحوائج، کہ حاجتوں میں جس کی طرف رجوع کیا جائے وہ ذات صمد ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان فقیر محتاج ہے، جب محتاج ہے ہر لمحہ اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ جب رب کی پہچان نہیں کرتا، رب کو دینے والا نہیں سمجھتا، یا رب سے براہ راست مانگنے کا مطلب نہیں سمجھ پاتا کہ رب سے مانگا جائے، براہ راست مانگا جائے، رب سے مانگا جائے، چاہے تنہائی میں مانگا جائے، چاہے خلوتوں میں مانگا جائے، چاہے نیک مانگے چاہے گناہگار مانگے، بلکہ جس حال میں، جہاں سے، جس زبان میں مانگا جائے دیتا وہی ہے۔ جب یہ یقین پختہ نہیں ہوتا تو پھر انسان رب سے بھی مانگنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ چاہتا یہی ہے کہ رب سے مانگتا ہوں لیکن ٹھوکریں در بدر کھا رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے ادھر سر جھکانے سے شاید اللہ دے دے، ادھر جانے سے شاید اللہ دے دے، یہ اس کا یقین نہیں۔ پھر غیروں کو بھی وسیلہ بناتا ہے، پھر مردوں زندوں کو اللہ کی بارگاہ سے لینے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے تو کہتے ہیں جی مانگتا تو رب ہی سے ہوں، یہ صرف وسیلہ ہے۔ میرا دوست 360 بت جو کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، مکے کے مشرکوں نے ان کو اللہ نہیں مانا تھا، اللہ کے حضور وسیلہ ہی تو مانا تھا۔ جی وہ بھی تو اللہ کو خالق مانتے تھے، مالک بھی اللہ کو مانتے تھے۔ کبھی غور نہیں کیا اللہ نے قرآن مقدس میں 25 انبیاء کے واقعات ذکر کیے، کئیوں کا صرف نام ذکر کیا، کئیوں کی تفصیلی واقعات ذکر کیے۔ کیا مقصد ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت الانبیاء ہے۔ اللہ، کیا عجیب انداز ہے۔ سورت الانبیاء میں اللہ کی بارگاہ میں انبیاء التجائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔
یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ جب میرا برگزیدہ بندہ اس کو بھی کوئی غم پیش آئے، کوئی ہم پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، تو وہ مجھے مشکل کشا سمجھ کے میری بارگاہ میں التجائیں کرتے تھے، میں ہی ان کی مشکلات حل کرتا، دور کرتا، ٹالتا۔ ذرا دیکھیے نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، یعنی نوح علیہ السلام نے جب پکارا من قبل، یعنی من قبل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، تو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، انہوں نے پکارا تو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور کیا ہوا؟ فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل و عیال کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑے غم سے، مصیبت سے میں نے ہی ان کو نجات دی۔ ذرا آگے دیکھیے قرآن مقدس کیا کہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی رب ہی کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر، تفصیلی ذکر تو میں ایک مستقل جمعے میں کر چکا ہوں، تو دیکھیے کیا یہ واقعہ آپ کو ہری پور والوں جنجوڑ کے یہ نہیں بتلاتا کہ میرا پاک پیغمبر ہے 18 سال بیماری پہ مبتلا ہے، 18 سال سے صاحب فراش ہے، لیکن میرے پیغمبر نے ایک دن بھی میرے سوا کسی اور کو پکارا، اور 18 سال بیماری میں رہنے کے باوجود بھی کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، اور کیا کہا؟ انی مسنی الضر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ضرر پہنچا ہے، اور تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ ادھر جب گڑ گڑ آئے تو ادھر رب قرآن میں کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، گڑ گڑانے والے پیغمبر ہیں اور زاری کرنے والے پیغمبر ہیں، التجا و دعا کرنے والے پیغمبر ہیں، اور قبول کرنے والے اللہ ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے دور کر دی وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا تھے، وہ ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، صحت بحال ہو گئی، بالکل رانا بدن ہو گیا، بیماریاں دور ہو گئیں، جو اولاد لی تھی اللہ نے وہ بھی دی اور اتنی اور عطا کر دی۔ تو ہمیں یہ سبق ہے کہ میرا بندہ، اگر تجھے کوئی تکلیف ہے تو مجھ سے التجا کر۔ 18 سال بیماری میں مبتلا ہے، رویا تو کس کے سامنے؟ بیماری دور کی تو کس کے سامنے؟ اور یہاں تو بیمار ہوتا ہے تو ایسے فراڈیوں کے پاس چلا جاتا ہے، وہ کہتے تیرے پیٹ سے تالے نکالتا ہوں۔ اللہ جانے پتہ نہیں اندر پیٹ میں کوئی کباڑ خانہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ چھریاں آنکھوں سے نکل رہی ہیں، بلیڈ آنکھوں سے نکل رہے ہیں، جی زنجیریاں نکل رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ دور ہے، لوگ کہتے ہیں جی اب لوگ لکیر کے فقیر نہیں رہے، لوگ کہتے ہیں جی بادشاہ سائنسدان ہیں، لوگ سائنس پڑھ گئے ہیں، اب سمجھدار ہو چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہاں ماری گئی ہے ان کی سمجھ؟ مت ماری گئی ہے۔
کس طرح اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کوئی بندہ اس حقیقت کو آشکارا نہیں کرتا. ہاں ایک شخص نے کیا ہے، وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، میں ان کو نہیں جانتا، نام صرف جانتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں اگر تو ایسے ہی ان لوگوں کو آشکارا کرنے لگتا ہے تو ہم موحدین تجھے سلام پیش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھولی جائے. کہتے ہیں جی جادو ہے. یہ جادو آج ہے یا پہلے بھی ہوتا رہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی جادوگر نہیں تھے؟ قرآن کریم کیا یہ ذکر نہیں کرتا؟ کانوں سے تالے نکل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے، کوئی لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، سب دین کا مذاق ہے. میرے دوستو آئیے، ضرورت ہو آپ کی اللہ کے حضور روئیے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیے، التجا کیجئے. ہاں ایک بات بتاؤں، دم ہے، جو چیز حق ہے، سچ ہے، بیماری ہے، آپ خود بھی دم کر سکتے ہیں کسی اچھے عالم سے، پرہیزگار سے، جس کو قرآن اور سنت کے دم کیا ہوں، آتے ہوں، جس کو وہ پڑھتا بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ چف کرتا ہو اور زبان پہ پڑھتا ہوا نظر کچھ بھی نہ آئے، ایسا بھی نہیں. دم کرو، دم کرواؤ، کوئی شک نہیں. لیکن یہ تماشے سب فراڈ ہے. دیکھو سنیے، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ہی مہربان ہے، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ نے ساری بیماریاں دور کر دی، صحت اور شفا عطا کر دی. اور اگلی آیت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. وَظَنُّونِ، اور حضرت یونس علیہ السلام، نون مچھلی کو کہتے ہیں. کس کو؟ ہاں ایک لغت میں نون کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی کو. تو یونس علیہ السلام کو ذنون مچھلی والے. کون سے؟ مچھلی والے. تو معنی کیجئے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے جب وہ چل پڑے، نکل گئے، مغاضباً غصے میں. کس حال میں؟ غضبناک ہو کر، قوم سے ناراض ہو کر، قوم پہ غصے ہو کے نکل پڑے. ادھر وہ نکلتے ہیں اور دل میں کیا خیال ہے؟ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے، ہم کوئی تنگی نہیں کریں گے. یونس علیہ السلام کا یہ خیال تھا. ادھر چل پڑے، ادھر یونس علیہ السلام چل پڑتے ہیں. قوم کو خیال آ گیا کہ نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ چلے گئے، لگتا ہے اب عذاب آنے والا ہے. ادھر ساری قوم التجائیں کرنے لگی، رونے لگی، رب کے حضور دعائیں کرتے رہے، توبہ کی، رب نے ان سے عذاب ٹال دیا. ادھر یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کے جانے لگے. جب کشتی میں سوار ہونے لگے، کشتی پھنس گئی بور میں. ملاح کہنے لگا کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، جب تک کہ ایک بندہ نیچے نہیں پھینکیں گے تو کشتی پار نہیں جائے گی، بوجھ تو اب کم کرنا ہے. قرآن اندازی کرتے ہیں تو نام یونس علیہ السلام کا نکلتا ہے. دیکھتے ہیں تو اتنا حسین پرہیزگار پیغمبر کی شکل و صورت بھی تو ایک حقانیت کی نشانی ہوتی ہے. کہنے لگے نہیں، پھر ڈالو. پھر نام آیا. 3 دفعہ قرآن اندازی کی، یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے. سمجھ گئے اللہ کے پیغمبر
بہت دانا اور سمجھدار ہوتے ہیں، سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے امتحان کیا ہو گیا، شروع ہو گیا، تو خود ہی تیار ہو گئے، ادھر کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگانے لگے، ادھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، آرڈر دیا، جلدی جا اور میرے پیغمبر کو زندہ نگل لے سالم۔ یہ نہیں منہ بھی چبانا بھی نہیں ہے، ایسے ہی نگل لے۔ تیرا پیٹ، یونس علیہ السلام تیرے پیٹ میں غذا بن کے نہیں آ رہے، بلکہ تیرا پیٹ ان کے لیے جیل خانہ ہے۔ کیا ہے؟ جیل خانہ ہے، سجن ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں وہ رہیں گے اس میں۔ اللہ اکبر، جو ہی چھلانگ لگاتے ہیں مچھلی نگل لیتی ہے اور سمندر کی تہوں میں جانے لگتی ہے۔ جب سمجھ گئے حضرت یونس علیہ السلام کہ ان تین اندھیروں کے اندر، ان ظلمات کے اندر اللہ کے سوا کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی میری فریاد سننے والا نہیں ہے، تو کیا کرنے لگے؟ قرآن کہتا ہے فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظلمت اللیل وظلمت بطن الحوت وظلمت البحر، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر اندھیری رات کا اندھیرا۔ ہری پور والو، اتنے اندھیروں میں، اتنی گہرائی میں، اتنے پردوں میں، سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کی فریاد سننے والا کون ہے؟ یہ قرآن ویسے ہی واقعہ سنا دیا کہ آپ سن لے واہ واہ ہو گیا چلے جاؤ، نہیں، قرآن اس کا نتیجہ ذکر کرتا ہے۔ ذرا کان کھولیے دل کے اور سنیے کیا کہتا ہے۔ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، پس پکارا انہوں نے، فی الظلمات، اندھیروں میں، اور کیا پکارا؟ قربان جاؤں، نبیوں کی دعائیں بھی توحید سے بری ہیں، نبیوں کے بتائے ہوئے وظائف بھی توحید سے بھرے ہیں، نبیوں کے اعمال سارے توحید پر مبنی ہے۔ تو کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت، کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر تو ہی ہے، الا انت۔ یہاں الہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ الہ کا لفظ قرآن میں کئی دفعہ آتا ہے، اور جب مشرکین مکہ کا اختلاف بھی اسی مسئلے میں تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب پیغمبر ہیں، سارے آلہہ کو رد کر کے صرف کہتے ہیں ایک ہی الہ ہے، یہ بات بڑی عجیب ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ رب نے کہا جس مسئلہ الہ کا تم انکار کرتے ہو کہ حاجتیں رب ہی پوری کرتا ہے، حاجت روا اللہ ہے، ضرورتوں میں اسی کو پکارا جاتا ہے، جس مسئلے میں اختلاف تھا رب نے اس مسئلے کو دبایا نہیں، 37 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ دہرا دیا قرآن میں۔ امام راضی فرماتے ہیں یہ جملہ کتنی مرتبہ دہرایا؟ 37 مرتبہ۔ تو یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ الہ الا انت، کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ سمندر کی اس گہرائی میں، اندھیروں میں میری حاجت پوری کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، ان اندھیروں میں مجھے بچانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ سبحانک، اللہ تو شریکوں سے
پاک ہے۔ مزہ تو تب ہے بندہ مصیبت میں آ کے بھی کہے اللہ تیرا کوئی شریک، ٹھیک ہو تو بندہ کہے جب چلتا ہے، اور تھوڑی سی تکلیف آئے تو پھر جدھر کوئی در نظر آئے ادھر ہی جا کے سر مار دے، نہیں۔ سبحانکا، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں اپنا ہی نقصان کرنے والوں میں سے ہوں، میں نکلا ہوں قوم کو چھوڑ کر تیرا حکم آنے سے پہلے اللہ، تو یہ میرا نکلنا اس سے میرا نقصان ہوا ہے، یا میرے شیخ مانا کرتے ہیں ظالمین کا قربان جاؤں، وہ کہتے ہیں ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے کمی کرنا، کیا کرنا؟ کمی کرنا۔ یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ سورۃ کاف میں دو باغ والوں کا ایک واقعہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ باغ والا کیا کہتا ہے؟ یہ باغ ہے، اور قرآن کہتا ہے آتت اوکلہا ولم تظلم منہ شیئا، ایک باغ کا ذکر کیا، فرمایا یہ پھل دیتا ہے ولم تظلم منہ شیئا، پھل دینے میں ذرا بھی کمی نہیں کرتا، تو تظلم ادھر معنی ہے کمی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب ظلم کا ایک معنی کمی بھی ہے تو معنی کرتا ہوں، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو ہی نجات دینے والا ہے، میرے پاس اسباب نجات کی کمی ہے، اللہ اسباب نجات میرے پاس نہیں ہے، اللہ تو ہی بچائے گا۔ اور واقعی اس مقام پر کوئی اسباب بھی تھے بچنے کے؟ اسباب نجات کی بھی کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کیا مچھلی کے پیٹ میں کسی کو کیا معلوم اندر اللہ کے پیغمبر ہیں، اس مچھلی کو کنڈے کے ذریعے جال کے ذریعے پکڑو اور باہر لے آؤ اور حضرت یونس علیہ السلام کو نکالو، کون جانتا تھا؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ادھر پکارا، ادھر اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہو، فاستجبنا لہو، ہم نے ان کی دعا قبول کی، پکار قبول کی، اور کیا کیا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی۔ کتنا غم ہوگا ان پہ، اللہ نے غموں سے کیا دی ہے؟ نجات دی ہے۔ یا اللہ یہ واقعہ، یہ الفاظ، یہ طریقہ کار، یوں تجھے پکارنا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا کہ وہی اس دعا سے بچے ہیں، یا ہم بھی کر سکتے ہیں؟ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ ان کے ساتھ خاص نہیں تھا، قرآن پڑھ رہا ہوں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو یوں ہی نجات دیتے ہیں، یعنی تم بھی غم میں گھیرے جاؤ، تم بھی اگر مصیبت میں گھیر جاؤ تو یونس علیہ السلام کا واقعہ سامنے رکھ لو، جس طرح میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر سے مجھے پکارتا ہے، میں اسے غم سے نجات دیتا ہوں۔ او کائنات کے لوگوں، تم بھی غم میں مبتلا ہو، ان لفظوں سے پکارنا تمہارا کام ہے، غموں سے نکال دینا میرا کام ہے۔ دوستو پکاریے اپنے مالک کو۔ اب میں نے تو یہ آیت پڑھی نا، اب اس کے ساتھ حدیث بھی پڑھنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت ترمذی کی ہے، سنن ترمذی میں
اسی آیت کی تفسیر میں یوں فرمایا، عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعوت ذنون اذ دعا وہو فی بطن الحوت، مچھلی والے پیغمبر کی دعا جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، درا حال کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ۔ جب بھی کوئی مومن مسلمان کسی بھی تکلیف غم مصیبت میں ان لفظوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارے گا، الا استجاب اللہ لہ، مگر رب اس کی دعا کیا کر دے گا؟ قبول کر دے گا۔ تو کتنے ہی لوگ ہیں کہتے ہیں پریشان ہیں، غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کوئی مصیبت میں ہیں۔ میرے دوستو، قرآن نے تو آپ کو سارے طریقے بتائے، ان لفظوں کا معنی جانو اور ان لفظوں کو اسی عقیدے کے ساتھ، یونس علیہ السلام والے عقیدے کے ساتھ پڑھو کہ میرے مالک جس طرح تو نے اپنے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر سے اس کی سنی اور اس کو نجات دی ہے، اللہ میرا بھی وہی عقیدہ ہے کہ میری تکلیفوں میں بھی میری اللہ فریاد سننے والا صرف اور صرف تو ہے، اللہ مجھے بچا لے۔ آپ پکاریں، رب انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار لگا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے، لیکن افسوس ہے ہمارے اندر ایک بیماری ہے، ہم نے دعا کا بھی مذاق بنایا ہوا ہوتا ہے، ہم نے دعا کی کیفیت ہی ختم کر دی ہے، نہ دعا کا معنی سمجھتے ہیں اور نہ دعا کا کوئی طریقہ ہمیں آتا ہے۔ آپ اگر دعا کا طریقہ کسی ماتم میں جا کے دیکھ لیں نا، کسی کی فوتگی میں، تعزیت میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا دعا ہے۔ اگر 10 آدمی آگے ایک ساتھ، تو اب 10 کے 10 آدمی اپنی الگ الگ حاضری لگوا رہے ہیں۔ یہ حاضری اللہ کی بارگاہ میں نہیں لگ رہی، یہ کدھر؟ وارثوں کے سامنے لگوا رہا ہے۔ اب دعا کی، ہاتھ اٹھائیں، یہ ایک واری پھر چاہیے ہاتھ، پھر اٹھا لیے، اب نیچے ایک واری پھر چاہیے ہاتھ۔ اب سارا دن یہ تو ادھر 2-3 منٹ بیٹھا، 3-4-5 مرتبہ اٹھوا دیے۔ جو بیچارہ تعزیت کے لیے 3 دن سے بیٹھا ہے، اس کو تو دعا سے نفرت ہی پیدا کر دی ہے۔ تو ایک جگہ میں گیا تو بندہ ایسے ہی ہاتھ کہتا ہے چاہت چاہو، تو کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی ہاتھ چاہو دعا کرو، تو کرسی کے اوپر ایسے ہی ہاتھ رکھے نا، کہتا ہے دعا ہو گئی، صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وسلم، منہ کے اوپر بھی نہیں یار، یہ دعا کر دی ہے۔ اب مردے پار لگ رہے ہیں، بخشے جا رہے ہیں۔ ایسی دعاؤں سے تو میرا خیال ہے اتنے جنتی بخشے جائیں گے مردے کہ جنت سے بھی کہیں پار نہ چلے جائیں۔ اے جیاں دعاؤں، یہ حالت ہے ہماری دعاؤں کی۔ میرے دوستو آئیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی کی حدیث، ذرا اگلے الفاظ سنیے مسند احمد کے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں کوئی چیز زیادہ دعا سے قابل اکرام اور عزت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں آپ کی سب سے قابل اکرام چیز وہ کیا ہے؟ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اور بلکہ دعا تو اتنی اہم ہے کہ مسند احمد اور ترمذی کے الفاظ ہیں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ،
من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ غصے ہوتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق میں، یہی تو فرق ہے بندوں میں اور رب میں، سب میں اور رب میں یہی فرق ہے۔ باقی سب سے مانگو وہ ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو ناراض ہوتا ہے۔ باقی دیں تو ناراض ہوتے ہیں، رب دیتا ہے اور دینے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، وبنو آدم یغضب حین یسأل۔ اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، اور بندوں سے مانگا جائے تو بندے ناراض ہوتے ہیں۔ کتنا ہی آپ کا اچھا تعلق دار ہو، آنا جانا ہو، لیکن جس دن اس نے مانگ لیا نا تو آپ کا دل کھٹا ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ تو پھر اس ذات سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اور جو کہہ بھی رہا ہے نہیں مانگو گے میں ناراض ہوں گا، مانگ۔ اب آپ کہیں، کئی لوگ کہتے ہیں بادشاہ جی اب ہمیں اللہ سے دکان مانگتے ہوئے حیا آتی ہے، اب اللہ سے ہم گھر مانگیں، بنگلہ مانگیں تو اس سے ہمیں شرم آتی ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے سنا۔ میں نے کہا بھائی تو سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حیادار اور متقی اور پرہیزگار بن گیا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے بتایا کہ میرا پاک پیغمبر اگر بادشاہت بھی مانگتا ہے تو وہ مجھ ہی سے مانگتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت میں پیش کی۔ جب آپ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، سب کچھ اللہ نے دے دیا، تو آپ غسل فرما رہے تھے، اچانک اللہ نے اوپر سے سونے کی ٹڈیاں برسا دی۔ اب جو سونے کی ٹڈیاں برسی تو آپ فوراً اسے سمیٹ سمیٹ کے چادر میں، اللہ نے پکارا او میرا پیغمبر کیا میں نے اتنا کچھ نہیں دیا؟ صحت دی، دولت دی، اولاد اہل و عیال عطا کر دیا، پھر بھی سونے کی ٹڈیاں سمیٹ رہے۔ فرمایا اللہ کیوں نہیں، سب کچھ تو نے دے دیا لیکن تیری رحمت سے میں بے پرواہ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ رب سے تو ایسے مانگو، گڑ گڑاؤ، التجا کرو۔ ادعوا ربکم تضرعا، طریقہ بتایا رب نے کیسے مانگو مجھ سے۔ ادعوا ربکم تضرعا، پکارو اپنے رب کو تضرعا، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، رو کر، آنسو بہا کر۔ اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم عاجزی کا منہ بنانا تو آتا ہے نا جی۔ تضرعا وخفیہ، اگلا لفظ بھی ہے، پکار عاجزی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، لیکن وخفیۃً، سپیکر لگا کے نہیں۔ کیسے پکار؟ مخفی، خفیہ مانگ، اس لیے کہ اللہ بندوں اور مخلوق جیسا نہیں۔ تو جتنی خلوت اور تنہائی میں جتنا تو چھپ کے اور مخفی کر کے پکارے گا، رب اتنا ہی تجھے زیادہ عطا کرے گا۔ یہ زیادہ قبولیت کے قریب ہے۔ ایسے پکار، رب آپ کو طریقہ بتا رہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اور میرے پاک پیغمبر نے مزید طریقہ بتا دیا کہ کیفیت تیری یہ ہو جو قرآن والی ہے، گڑ گڑاہٹ ہو، عاجزی ہو اور مخفی انداز ہو، اور ساتھ میرے نبی کا طریقہ بھی شامل کر لے۔ پہلے رب کی حمد و ثنا کر، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھ، پھر اپنی حاجت پیش کرنا تیرا کام ہے، پورا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ یہ طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا۔ ایک دیہاتی آیا، مسجد میں نماز پڑھی، یا اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ اٹھنے لگ، نبی علیہ السلام نے فرمایا استعجل، اس نے جلدی کر دی ہے۔ بلایا، فرمایا جب مانگتا ہے تو پہلے رب کی حمد و رب کے اسماء گرامی پیش کر، اسماء الحسنہ پیش کر، اسم اعظم پیش کر، رب کی وحدانیت پیش کر،
اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کر، دعا مانگ جو تجھے چاہیے۔ یہ طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، اور کتنا مؤثر طریقہ ہے، کتنا بہترین طریقہ ہے یہ دعا کا طریقہ ہے۔ آپ اصلاح فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کی، اپنی امت کی۔ ایک دیہاتی آیا، نماز پڑھی، کہنے لگا یا اللہ ایک مجھ پہ رحمتوں کا نزول کر اور ایک اس شخص پہ نزول کر، اس کے علاوہ کسی پہ نہ کر۔ دیہاتی تھے، سادہ سا آدمی تھا، کہنے لگا یا اللہ ایک مجھ پہ رحمتیں برسا اور ایک یہ جو شخص بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایک ان پہ رحمتوں کا نزول، ہمارے سوا کسی پر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، اتنی وسیع رحمت کو تو نے اتنا مختصر کر کے بند کر دیا، محدود کر دیا؟ ایسے نہیں، بلکہ یہ کر کہ اللہ سب پہ رحمتیں برسا۔ کیا ضرورت ہے اتنا سکیڑنے کی اور اتنا اس کو محدود کرنے کی؟ میرے دوستو، آپ کو طریقے بتلائے جا رہے ہیں دعا کے۔ اور جب بھی طالب علمی کے زمانے سے میں نے یہ حدیث سنی، آپ یقین کیجئے میں نے کبھی بھی بخل نہیں کیا دعا میں۔ کیا حدیث؟ فرمایا جب بھی کوئی مومن دوسرے مومن مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے کسی خیر کی، تو اس کی دعا پہ فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ مِثْلُهُ، اللہ تیری دعا قبول کرے بھی کہتا ہے آمین وَلَكَ مِثْلُهُ، اور جس طرح تو اپنے مومن بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تجھے بھی ایسا ہی دے دے۔ تو دوستو بخل کیا رہا؟ جب آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، آپ کی دعا اس کے لیے ہو رہی ہوگی اور فرشتے کی دعا آپ کے لیے ہو رہی ہوگی، تو آپ رنگے جاؤ گے۔ بخل کیوں کرتے ہو؟ آؤ ذرا اس کے متعلق ایک حدیث سن لو، مزہ ہی آ جائے۔ مجمع الزوائد اور ابو یعلا کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعجز الناس من عجز عن الدعاء، اعجز الناس من عجز عن الدعاء، لوگوں میں سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو رب سے دعا مانگنے سے عاجز ہو گیا ہے۔ عاجز بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، بڑا عاجز کون ہے؟ یہ اتنا ہی عاجز ہے کہ اس کو رب سے مانگنے کا بھی موقع، رب کے حضور دعا کا بھی اس کو موقع نہیں ہے۔ اعجز الناس من عجز عن الدعاء، اور اگلے الفاظ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، لوگ بڑے بڑے بخیل ہوں گے لیکن وہ سب سے بڑا بخیل ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ کس میں بخل؟ ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا، جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اگلا سلام کرے تو کروں گا، نہیں تو جائے، کیونکہ اس کی بڑائی اور اس کی غرور شریف تکبر عالی میں کوئی کمی نہ آ جائے نا، تو پہل نہیں کرتا۔ فرمایا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے، سلام میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام پھیلاؤ، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے ہو اسے بھی سلام کرو۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے حضور سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتائے۔ اور گڑ گڑاہٹ کے ساتھ مضمون طویل تھا، لیکن انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا، پھر کسی موقع پر تفصیل سے بات کریں گے۔